السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دست غربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی شیخ الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور مجھے یہاں کے زیب سجادہ جناب پیر سید علی اکبر باپو نے بتایا کہ یہ محفل باہر ہونی تھی، لیکن یہ محفل کسی مجبوری کے تحت، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اندر کرنی پڑی، اس لیے آپ کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی اس کا احساس ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر یہ ہوا کہ باہر کر لیتے ہیں، تو سسٹم کو باہر لے جانا، پھر نئے سرے سے سیٹ کرنا وقت جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیج پر بولنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں کھڑے رہ کر
ان کے آبا و اجداد کی زندگی بیان کرنا یہ کس کے مقدر میں ہے؟ اس لیے اب میری گزارش ہے، جتنی بھی دیر محفل چلے گی اب کوئی اٹھ بیٹھ نہ کرے۔ اگر کسی کو اٹھ کر نکلنا ہے کسی حاجت کے تحت تو پہلے ہی نکل جائے، اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر محفل کے اختتام تک بیٹھے، اس لیے کہ یہ محفلیں کوئی معمولی محفلیں نہیں ہیں۔ آپ اور ہم ولیوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی ہم بھی ولیوں کی چوکھٹ پر جانے لگے، باپ داداؤں کے دیکھا دیکھی ہم بھی ولیوں کی چوکھٹ پہ جانے لگے۔ ہم نے کبھی سمجھا کہ ولی کا آستانہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھا نہیں ہے، اسی لیے جا کر بے ادبی کرتے ہیں، اسی لیے جا کے جو ادب کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ ولی کا آستانہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ جس ولی کے قدموں میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں ذرا سوچے تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں؟ دوسروں کے دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگے، اس لیے نماز کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی باپ داداؤں کے دیکھا دیکھی نیاز فاتحہ کرنے لگے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دوسرے کے دیکھا دیکھی سیدوں کے ہاتھ چومنے لگے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی قرآن کو چومنے لگے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ نے سمجھا کیا؟ ولی کا آستانہ کیا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ولی کا آستانہ ہوتا کیا ہے، ولی کے آستانے کی شان کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو مجھے اور اچھا لگے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف ہے آپ کی، جو باہر سے سنیں اللہ کرے ان کی توجہ بھی ہو، اس لیے کہ ہمارے یہاں دیکھے بغیر کام نہیں چلتا ہماری قوم کا، ان کا ایک اپنا ذوق ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کو میری طرف کر دے اور ان کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ سمجھنا میری بات، آپ کو اولیاء اللہ کے آستانوں کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے جا رہے ہیں جنگ کے موقع پر، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ٹیلا دیکھا، ٹیلا کہتے ہیں چھوٹی سی پہاڑی کو ٹیلا، ایک تو بڑا پہاڑ ہوتا ہے اور جو چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے اس کو ٹیلا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ٹیلا دیکھا، اس ٹیلے کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے گا، جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو ٹیلے پہ اس ٹیلے پہ چڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ ٹیلے پہ جا کر کوئی عبادت نہیں کرنا ہے، ٹیلے پہ جا کے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، ٹیلے کو جا کر کوئی چومنا نہیں ہے۔ کرنا کتنا کام ہے؟ جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور جس کی مغفرت ہوگی اس کو ملتا کیا ہے؟ پھر جس کی مغفرت ہوگی اس کو کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ ہم اپنے مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے جو مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مغفرت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، مغفرت کے لیے، تو مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی مغفرت ہوگی اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ مغفرت کے بعد ملنا کیا ہے؟ جنت ملنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، جو اس ٹیلے پر چڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ نے جیسے حضور کی زبانی سنا، اس لیے کہ حضور سے سن لیا، اب کسی دلیل کی ضرورت، کنتو پرنتو کی ضرورت، اگرچہ چنانچہ کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ وہ صحابہ چڑھ گئے ٹیلے پر، اور چڑھنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، اس ٹیلے کی خصوصیت کیا ہے کہ جو اس پر چڑھ جائے اس کی مغفرت ہو جائے؟ اس لیے
کہ مکہ میں ٹیلوں کی کمی نہیں، مدینہ منورہ میں بھی ٹیلوں کی کمی نہیں۔ اس ٹیلے کی خصوصیت کیا ہے کہ جو اس پہ چڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس ٹیلے کی فضیلت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو انبیاء زمین پہ تشریف لائے تھے، ان انبیاء کی امت کے کچھ ولی، ان انبیاء کی امت کے کچھ ولی اس پہاڑ پر آ کر تھوڑی دیر عبادت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ امت کے ولی حضور کی آمد سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے تھے، اس امت کے ولیوں میں سے 5 ولی اس ٹیلے پر آ کر عبادت کر کے چلے گئے۔ اب جو اس ٹیلے پر چڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر امم سابقہ کے ولی کسی ٹیلے پر آ کر عبادت کر کے چلے جائیں تو جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو امت محمدیہ کے ولی کہیں سے آ کر جائے نہیں بلکہ قیامت تک وہیں پر سو جائے، اگر کوئی وہاں جائے تو اللہ اس کو کیا عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جیسے میرے آقا تمام نبیوں سے افضل ہے، ویسے حضور کی امت تمام انبیاء کی امت سے افضل ہے۔ اور حضور کی امت کے اولیاء، حضور کی امت کے اولیاء وہ اس زمانے کی، جو پہلے زمانے کے اولیاء تھے، ان سے افضل ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ولی تھے، اس دور کے نبی کی امت کے ولی تھے، ان کی آل نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھے، صرف اس امت کے ولی تھے۔ جب اس امت کا ولی کہیں چلا جائے تو وہاں جانے سے مغفرت ہوتی ہے، یہاں تو ولی بھی ہے اور نبی کی اولاد بھی ہے، کتنا فرق ہے۔ اور پھر نبی کی اولاد کا مطلب کیا؟ مطلب نسب میں کسی کی اولاد کو وہ فضیلت نہیں ہے جو نبی کی اولاد کو ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی کی اولاد کی محبت ہم پہ فرض نہیں کی۔ اللہ نے کسی کی بھی اولاد کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض نہیں کی۔ کس کی محبت کو فرض کی؟ سید الانبیاء کی اولاد کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت سے فرمائیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کے صلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے ایمان والے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا الا المودۃ فی القربى کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اللہ صحابہ پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ صحابہ کرام پوچھ پوچھ کر ہمارے لیے 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے تھے، کتنی راحتیں پیدا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ الا المودۃ فی القربى جو ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو کس کس کی محبت کو اللہ نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے؟ کس کس کی محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اللہ نے ان کی محبت کا تمہیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی شرح میں ہمارے مفسرین نے لکھا حسن و حسین سے مراد قیامت تک کی ان کی اولاد کی محبت کو اللہ نے تم پہ فرض قرار دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں حضور کی اولاد میں سے کسی سید سے سب سے کم اس کا احترام، کم سے کم کسی سید کا کم سے کم احترام اتنا کرتا ہوں جتنا کہ مصر کے بادشاہ کا احترام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگ مصر کے بادشاہ کا جتنا احترام کرتے ہیں، کم سے کم سادات کا میں اتنا احترام کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہم پر محبت فرض کس کی گئی ہے؟ اہل بیت کی محبت فرض کی گئی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں،
اس کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام زین العابدین سے محبت کرتے ہیں، امام باقر سے محبت کرتے ہیں، جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، حضرت شیخ الورا سے محبت کرتے ہیں، سیدی رشک اللہ شاہ بابا سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آل پیمبر ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی ہمارے دلوں میں محبت ہے؟ کیا واقعی ہمارے دلوں میں الفت ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پورے ہندوستان میں برسوں سے ایک ہی دکھڑا لے کر رونا روتے پھرتا ہوں کہ میری قوم آل نبی سے محبت کی بات کرتی ہے، لیکن آل نبی نے جس دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربان کیا، جس دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچے۔ کربلا میں بہت اچھے انداز سے بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، ہندوستان میں خطیبوں کی، علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور میری عادت ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ میرے پاس کوئی انداز بیان ہے، لیکن ایک بات ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہنا چاہوں گا۔ کربلا بیان کرنے کھڑا نہیں ہوا، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہر سال 10 دن 12 دن 15 دن ہم پوری کربلا سنتے ہیں، کربلا سن کر ہم نے سبق کیا لیا ہے؟ کربلا سن کر ہم نے کیا محسوس کیا ہے؟ دل بہلانے کے لیے کربلا سنتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے کربلا سنتے ہیں، رسمی طور پہ کربلا سنتے ہیں۔ کربلا سے ہم نے سبق کیا لیا ہے؟ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی ہے؟ کربلا کا میدان کیوں سجا ہے؟ کربلا میں آل محمد کا گلستان کیوں لٹا ہے؟ کربلا میں نبی کے شہزادوں کی جانیں کیوں گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر امام حسین مدینہ منورہ میں رہتے، ہاتھ چومنے والوں کی کمی نہ تھی، پیر چومنے والوں کی کمی نہ تھی، نظر پیش کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ وہ کون سا آرام ہے جو امام حسین کو میسر نہ تھا؟ مدینے میں آرام ہی آرام تھا، بلکہ اللہ اکبر، امام علی مقام کی 56 سال کی عمر کی بات میں کیا کروں، امام حسین کے بچپنے کی بات کرتا ہوں۔ آرام کتنا تھا مدینے میں؟ سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستی حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، یہ حضور کی ظاہری حیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور کی ظاہری حیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور کے وصال کے بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر امام حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے ابو بکر امیر المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آخر آپ حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کیوں پھرتے ہیں؟ آخر حسین کو اپنے کندھے پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو پوچھنے والے سے صدیق اکبر نے کہا، اے پوچھنے والے، مجھ سے یہ کیوں پوچھتا ہے کہ میں حسین کو ایسا کیوں کرتا ہوں؟ انہی آنکھوں سے میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسین کا حال کیا تھا؟ امام حسین کی عزت کون نہیں کرتا تھا مدینہ منورہ میں؟ اگر آپ کی غلط فہمی ہے، میں یہاں پر اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وطن چھوڑ کر بے وطن وہ ہوتا ہے جس کی وطن میں عزت نہیں ہوتی، کہ چلو یہاں کوئی نہیں پوچھتا، کسی اور دوسرے وطن میں جائیں گے تو بڑی عزتیں ہوگی، لوگ ہاتھ چومیں گے، نظر پیش کریں گے، گدیاں پیش کریں گے۔ عام طور پہ لوگ جہاں آرام نہیں ہوتا وہ چھوڑ کر کے آرام کی جگہ جاتے ہیں کہ وہاں عزت ملے گی، وہاں دولت ملے گی، وہاں وقار ملے گا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کربلا کی اہمیت سمجھو۔ حسین ذلت کی جگہ سے نکل کے عزت کی جگہ نہیں گئے، حسین آرام کی جگہ سے نکل کر مصیبت کی جگہ گئے ہیں، حسین راحتوں کی جگہ سے نکل کر تکلیفوں کی جگہ گئے ہیں، حسین پھولوں کی سیج سے نکل کر کانٹوں کے صحراؤں میں گئے ہیں۔ حسین آپ کو کربلا سمجھ میں آئے، لوگوں کو کربلا آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو رسمی طور پہ سمجھا ہے تاکہ آپ کو آل نبی کی قربانی سمجھ میں آئے، محمد الرسول اللہ کی اولاد کی قربانی سمجھ میں آئے، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کی قربانی سمجھ میں آئے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر کے بارے میں سنا، کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گھومتے ہیں۔ آئیے فاروق اعظم کے بارے میں بھی سن لیں، کون تھا جو عزت نہیں کرتا
کرتا تھا. یہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت میں صدیق اکبر کے دور میں تو بچپنا تھا, فاروق اعظم کے دور خلافت میں عمر کچھ بڑی ہو گئی تھی, جوانی میں پہنچ گئے تھے, لیکن ابھی اتنے جوان نہیں ہوئے تھے کہ فاروق اعظم کی عمر کے برابر ہو جائیں. دونوں کی عمر میں اتنا فرق تھا جیسے باپ اور بیٹے کی عمر میں فرق ہوتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کے بچے, ان کے شہزادے امام حسین سے عمر میں بڑے تھے, امام حسین سے عمر میں بڑے تھے. لیکن آؤ ذرا دیکھو, اس لیے کہ آل نبی کی تعظیم علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, اہل بیت کا احترام عمر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, اہل بیت کا احترام تقوی اور طہارت کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ اکبر, وہاں تو علم بھی موجود تھا, تقوی بھی موجود تھا, پرہیزگاری بھی موجود تھی. لیکن بات کہنے کی میں نے کہہ دی. اللہ اکبر, فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. تو فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک دن امام حسین ملے. ملنے کے بعد امام حسین سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول نے کہا, اے حسین شہزادے, کیا بات ہے, بہت دن ہو گئے, آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے, آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے, آپ سے ملاقات جلدی نہیں ہو پاتی. تو امام حسین کہتے ہیں, امیر المومنین میں ملنے کے لیے تو آیا تھا. ذرا توجہ کرنا, امام حسین کی عزت کتنی تھی مدینہ منورہ میں. امیر المومنین میں ملنے تو آیا تھا, میں ملاقات کے لیے تو آیا تھا, لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے اور آپ کسی سے ضروری گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ جہاں بیٹے کو آنے کی اجازت نہ ہو, جہاں بیٹے کو آنے کی اجازت نہ ہو, وہاں مجھے آنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے, وہاں مجھے آنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے. جہاں بیٹا انتظار میں کھڑا ہو, بھئی اتنی ضروری بات ہو رہی ہو کہ بیٹے کو کھڑا کر دیا گیا ہو انتظار میں, تو مجھے آنے کی اجازت کیسے ہوگی. اس لیے میں نے سوچا جب ابن عمر کھڑے انتظار میں تو مجھے تو اجازت ملنی نہیں ہے, اس لیے میں نکل کر کے چلا گیا. پھر میں نہیں آیا. سیدنا فاروق اعظم کا انداز بدل گیا, فاروق اعظم کا انداز بدل گیا, گفتگو کا لہجہ بدل گیا. فرمایا, حسین عبداللہ ابن عمر اور ہے, عمر کا بیٹا اور ہے, اور ابن محمد مصطفیٰ اور ہے, نبی کا بیٹا اور ہے. وہ انتظار کرے گا, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد فاروق اعظم نے جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو, اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر اپنے بال پکڑے, کہا حسین ہمارے سروں میں یہ جو بال ہے وہ بھی تیرے خاندان کے صدقے میں ہے, ہمیں جو عزت ملی ہے وہ بھی تیرے خاندان کے صدقے میں ہے. یہ عزت, یہ احترام, امام حسین کی مدینے میں کوئی عزت کم تھی. اور آگے چلیے, امام حسین کی مدینے میں عزت کوئی کم تھی. ایک مرتبہ امام حسین مدینہ منورہ میں ایک جنازہ پڑھانے آئے. مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے, جس کے گھر میت ہوئی تھی ان کی تمنا یہ تھی کہ جنازہ آل نبی پڑھائیں گے, نبی کا شہزادہ پڑھائے گا جنازہ. تو بلایا, امام تشریف لائے, جنازے سے دور اپنی جوتیاں اتاری, اور جوتیاں اتارنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھا. صف میں سب لوگ لگے ہوئے تھے, سردی کا موسم تھا, لوگوں نے کمبل اوڑھ رکھے تھے, جلدی سے دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی تھی. امام علی مقام جنازہ پڑھا کر جب تشریف لے جانے لگے تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا, ایک بوڑھا جس کا قد بہت لمبا نہیں تھا, داڑھی سفید چمک رہی تھی, کمبل میں سے سفید داڑھی تھی چمک رہی تھی. وہ تیزی سے بڑھا, امام حسین کو اوورٹیک کیا, یعنی ان کو پیچھے کیا, اور وہ آگے بڑھا. اور آگے بڑھ کر اس سے پہلے کہ امام حسین اپنی نالین تک, اپنی جوتیوں تک پہنچتے, وہ بوڑھا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. اور یہاں سے لے کے وہاں جانے میں اور وہاں سے واپس آنے میں امام حسین کے تلووں میں جو مٹی لگی تھی, اس مٹی کو اپنے امامے کے اس شملے سے, امامے کے اس شملے سے آپ کے تلووں کو, پیر کو پکڑ کے مٹی صاف کرتا ہے. لوگ حیران تھے, ایک بوڑھا
ایک دم جوان، ایک بوڑھا سفید داڑھی والا، سیاہ داڑھی وہ بھی نکل رہی ہے ابھی، بڑھ رہی ہے ابھی، ایسے کی جو ہے وہ مٹی تلووں کی صاف کر رہا ہے۔ آخر یہ بوڑھا کون ہے جو امام حسین کے پیروں کی مٹی اپنے شملے سے، دیکھو رومال الگ چیز ہے، رومال الگ چیز ہے، دوسرا کپڑا الگ چیز ہے، امامے کا شملہ جس سے تلووں کی مٹی صاف کی جا رہی ہے، تو کسی نے جھک کر کے دیکھا، ذرا دیکھو تو یہ خوش نصیب بوڑھا کون ہے جو حسین کے تلووں کی مٹی اپنے امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے جو تلوے کی مٹی اپنے شملے سے صاف کر رہے تھے۔ یعنی کوئی صحابی ایسا نہ تھا جو مولا حسین کا ادب نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں پھر بات مکمل ہوگی۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین کا احترام کتنا تھا، ان کی عزت کتنی تھی، ان کی تعظیم کتنی تھی، اس بات سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ علامہ عبد الرحمن جامی، نام بڑا مشہور ہے، عاشق اہل بیت، بہت بڑے اپنے دور کے عاشق اہل بیت، بہت بڑے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول علامہ عبد الرحمن جامی کہ جب حج کے لیے مدینہ منورہ حج کے بعد پہنچتے تھے تو حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، تو قبر انور سے جواب آتا تھا۔ اور جب گھر جانے کے لیے اجازت مانگتے تھے، گھر جانے کے لیے اجازت مانگتے تھے تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ حضور قبر انور سے جواب دیتے تھے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ سلامتی کے ساتھ اس کے بعد پھر آنا۔ اس طرح سے ان کو آنے کی بار بار دعوت بھی دی جاتی تھی۔ ان کا کلام فارسی زبان میں ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے تو محفلیں جھوم جھوم جاتی ہے۔ تنم فرسودہ جہاں پارا زِ ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ زِ جامع حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، زِ جامع حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را دراعا یا رسول اللہ۔ اسی طرح سے ان کا ایک کلام ہے، نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، زِ احوال محمد را خبر کن۔ اس طریقے سے بے شمار آپ کے کلام ہے۔ اسی طرح یہ شعر بھی آپ کی طرف منسوب ہے۔ مولائے کائنات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کسے با میسر بئی سعادت، کسے با میسر بئی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت کس کو نصیب ہے کہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہادت کا مرتبہ پا جائے۔ یعنی اللہ کے گھر میں ولادت ہو، اللہ کے گھر میں شہادت ہو۔ اس طریقے سے آپ نے بہت سے اشعار لکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جامی کا ہی یہ ربائی بتائی جاتی ہے جو ہم بہت مشہور پڑھتے ہیں۔ کہتے الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، بات آگے بڑھانے سے پہلے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سے اہل بیت سادات ایسے ہیں جو با عمل نہیں ہے، متقی نہیں ہے، ان کا کیا کریں؟ علامہ عبد الرحمن جامی کے دور میں بھی یہ فتنہ اٹھا۔ یہ فتنہ اٹھانے والوں نے، اس لئے جن کو احترام نہیں کرنا ہے وہ تو چور رستے ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں کسی طریقے سے احترام سے چھٹی ملے۔ ایمان والا تو کبھی چھٹی پائی نہیں سکتا، کیوں؟ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، کبھی وہ کہتے وہ تو داڑھی منڈاتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، اب بھی احترام کریں گے۔ یہ سوال علامہ جامی سے بھی پوچھا گیا، عبد الرحمن جامی سے۔ دیکھو جو سادات ہیں، اس لیے کہ اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اس خاندان سے میرا بھی تعلق ہے، میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا، اس پہ میں کوئی فخر نہیں کرتا، نہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم سادات ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ منہ کیا دکھاؤں گا، اعمال میرے ایسے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، سادات کو نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ سادات کو ایسے رہنا چاہیے
جو نہیں پڑھتے ان میرے بھائیوں سے، ان کا غلام خادم بھی، ان کا بھائی بھی ہوں، کہہ رہا ہوں نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کو تو لوگ 5 وقت کی پڑھتے انہیں تہجد بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جب نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہو. یہ بات ہاں، انہیں داڑیاں رکھنی چاہیے اور انہیں ایسی رکھنی چاہیے کہ لوگ پکار اٹھے جب نواسے کی ایسی ہے تو نانا کی کیسی ہو. ان کا کردار لوگوں سے بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ اپنے کردار سے اپنے نانا کا کردار یاد دلائیں. دیکھو رسول اللہ پر کوئی کتنا بھی بڑا اعتراض کر دے، کتنا بھی بڑا، ہم کربلا پیش کر دیں گے. کیوں؟ ہم کہیں گے تو نبی کو نہیں دیکھتا، تجھے پتا نہیں نبی کیا ہے؟ دیکھ لے ان کے نواسے کی زندگی، پتا کر جب نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا. یہ ہم پیش کر سکتے ہیں. حضور کا اخلاق اگر دیکھنا، امام حسین میں دیکھو، امام حسن پاک میں دیکھو. حضور کے نماز کا شوق دیکھنا ہے، امام حسین میں، امام حسن میں دیکھو. لوگ دیواروں میں اور ایسیوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے شہزادے نے تلواروں کی گونج میں نماز پڑھی ہے نا. ہم بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ نبی کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں. لیکن سادات سے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے برا نہیں مانے، پھر کہتا ہوں آپ کا غلام، آپ کا نوکر اور آپ کا چھوٹا بھائی نسب کے اعتبار آپ سے گزارش کرتا ہوں، لوگوں کو موقع مت دو خاندان رسول پہ انگلی اٹھانے کا. آپ بعمل بنو، آپ کو بعمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ باپ کے فرمان پر پڑوسی عمل کرے نہ کرے اس کا میٹر ہے، لیکن بیٹے کو تو عمل کرنا ضروری ہے. بھائی اگر سادات عمل نہ کریں گے تو ان سے 2 سوال پوچھے جانے ہیں. لیکن عوام سے کہتا ہوں تم غلام ہو، تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اپنے خاندان کی بات ہم اپنے خاندان والوں سے خود ہی کر لیں گے. غلاموں کو کہنے کا حق نہیں. غلام کہے گا تو مسئلہ ہوگا، غلام کہے گا تو بے ادبی ہوگی. آقاؤں کی بات آقاؤں کو کرنے دو. لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ برے عمل کرو گے لوگ انگلی اٹھائیں. ایک مرتبہ ایک سید صاحب داڑھی منڈاتے تھے، داڑھی. ایک عالم صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ تو سید ہو کے داڑھی منڈاتا ہے، تو سید ہو کے داڑھی منڈاتا ہے. وہ جب گئے، جانے کے بعد رات میں خواب میں ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور نے ان سے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کا دل دکھایا، تو نے بات تو سچی کی لیکن تیرا لہجہ اچھا، تو نے میرے بیٹے کا دل دکھایا. وہ عالم سچے عالم تھے، عاشق رسول تھے، جذبات میں بول گئے، جذبات میں بول گئے تم داڑھی نہیں رکھتے، لہجہ اچھا نہیں تھا. حضور نے کہا تو نے میرے بیٹے کا دل دکھا دیا اپنے لہجے سے. اور اس سید صاحب کے خواب میں بھی تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے اگر تم ایسا نہ کرتے تو اس کو یہ بولنے کا موقع نہیں ملتا، اسے تانا دینے کا موقع نہیں ملتا. اب عالم صاحب بھی خواب دیکھ کے اٹھے سید صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، اور سید صاحب بھی خواب دیکھ کے اٹھے عالم صاحب کو ڈھونڈتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے. ملے تو انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو. تو جب پوچھا کہ بھی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہو، کہا تمہارے نانا نے کہا میرے بیٹے کا دل دکھایا، بات سچی کی مگر لہجہ اچھا نہیں تھا. اور مجھ سے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو اس کو بولنے کا موقع کیوں ملتا، آج کے بعد میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا. تو سادات کرام سے میری گزارش ہے، آپ پورے سادات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں. ہر زمانے میں سید جتنا باعمل ہوتا تھا اتنا باعمل کوئی نظر نہیں آتا تھا. آپ دیکھو امام حسین کے دور میں ان سے زیادہ باعمل کوئی نہیں تھا، امام زین العابدین کے دور میں ان سے زیادہ باعمل کوئی نہیں تھا، حضرت امام باقر کے دور میں ان سے زیادہ باعمل کوئی نہیں تھا، امام جعفر صادق کے دور میں ان سے زیادہ باعمل. یہ پوری تاریخ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے دور میں، وہ تو رسول اللہ کا ظاہری دور تھا، عورتوں میں اتنا عبادت گزار کوئی نہیں تھا جتنی بڑی سیدہ فاطمہ تھی. ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں، نظر انداز نہ کریں. لیکن پھر کہتا ہوں یہ کہنے کا حق عوام کو نہیں ہے. سادات کو کہنے عوام نہیں کہہ سکتے. بے ادبی کا خوف ہے، دل دکھنے کا خوف. تو علامہ عبد الرحمن جامی سے کسی نے پوچھا، بات دور نکل گئی، جلدی سے قریب آ جائیں عنوان کی طرف. علامہ جامی سے کسی نے پوچھا بعض سادات ہیں جو با عمل نہیں ہے ان کا کیا کریں. کیا پیارا جواب دیا جامی نے.
علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، توجہ کرنا اہل علم کی توجہ، آپ کی بھی توجہ، علامہ جامی کہتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیت کی دو قسمیں ہیں، ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے آیت کی دو قسمیں ہیں، ایک آیت ہے ناسخ، ایک ہے منسوخ۔ آیت منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب وہ قرآن تو ہے مگر اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے پہلے اللہ کے قرآن میں پہلی بات آئی لکم دینکم ولی دین، کہ کافروں کو کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یہ بات مکے میں کہہ دی، لیکن پھر مدینے میں کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، کسی کا کوئی دین صرف اسلام ہے۔ اسی طریقے سے لا اکراہ فی الدین، یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن آیت قتال نے لا اکراہ فی الدین کا حکم منسوخ کر دیا، یعنی اب اس پر عمل کرنا جائز، عمل کرنے کی اجازت قرآن تو ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو گیا، اب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، علامہ جامی کہتے ہیں جیسے آیت منسوخ کو چوما جائے گا، سر پہ رکھا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا، ویسے مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی جو سادات با عمل ہے ان کو چوما جائے گا، سر پہ رکھا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا، اور ان کے پیچھے بھی چلا جائے گا، ان کی پیروی بھی کی جائے گی، ان کو آئیڈیل بھی بنایا جائے گا، لیکن جو سادات بہت زیادہ با عمل نہیں ہے وہ آیت منسوخ کی طرح ہے، چومے بھی جائیں گے، سر سے لگائے بھی جائیں گے، سینے پہ رکھے بھی جائیں گے، احترام بھی کیا جائے گا، لیکن ان کی نقل نہیں کی جائے گی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ وہ داڑھی منڈا رہے تو ہم بھی منڈانے لگے، معاذ اللہ کوئی وہ نماز نہ پڑھ رہا تو ہم بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ با عمل لوگوں کو، اور جو عمل نہیں کرتے ان کو چومیں گے، ان کا احترام کریں گے، جیسے آیت منسوخ کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ لکم دینکم یہ آیت منسوخ ہو گئی، معاذ اللہ اب میں اس کی بے ادبی کروں گا، بولو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جامی کہتے ہیں جیسے آیت منسوخ کی توہین آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے، ویسے سید اگر بے عمل ہو اس کی توہین بھی کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ علامہ جامی ایسے عاشق رسول تھے اور سادات کی اہمیت ایسے بتائی، ایسے سمجھائی۔ اللہ اکبر، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اور دوسرے مقام پر یہ بھی بتایا انہوں نے، ایک پانی وہ ہوتا ہے، ایک پانی وہ ہوتا ہے جو بارش کا ہوتا ہے، جو پینے کے کام آتا ہے، لیکن ایک پانی وہ ہوتا ہے جو سمندر کا ہوتا ہے، جو اگرچہ کھارا ہوتا ہے، اس کو پی نہیں سکتے، مگر بارش کا پانی جیسے آگ بجھا سکتا ہے ویسے سمندر کا پانی بھی آگ بجھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پانی کو پانی ہی رکھا ہے، چاہے وہ کھارا ہو چاہے میٹھا ہو، تو سادات ہی ہیں، چاہے با عمل ہو چاہے عمل کے معاملے میں کمزور ہو، ان پہ ڈسکس نہ کرو، انہیں تانا نہ دو، یہ غلاموں کا کام نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے تو یہاں تک فرمایا اگر معاذ اللہ کسی سید سے ایسا جرم ہو جائے کہ اس پہ حد قذف نافذ ہو، اور جب قاضی اس کو حد لگانے جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں سزا دے رہا ہوں، بلکہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گیا ہے اور میں اس کیچڑ کو دھلنے کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی مدینے میں کتنی تعظیم تھی، کتنا احترام تھا، صدیق اکبر کو پیش کیا، فاروق اعظم کو پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا۔ اس عنوان کے حوالے سے آخری بات عرض کرتا ہوں اور پھر ہم کربلا کی طرف چلتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ملک کے شام میں رہتے تھے، امام حسین رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شامی نے پوچھا کہ میں مدینے جانے والا ہوں، اس کی تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں، توجہ کرنا، کتنا ادب تھا امام حسین کا مدینہ طیبہ میں، کتنا احترام اور اکرام تھا مدینہ منورہ میں۔ امام حسین جس مدینے کو چھوڑ کے نکلے اس کی اہمیت سمجھو، اس کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ سے کہا کسی نے کہ اے امیر یہ بتائیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میں نے ابھی تک امام حسین کو دیکھا نہیں ہے، اب میں مدینے جاؤں گا تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہی امام حسین ہے؟ امام حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ تو حضرت امیر معاویہ کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا پتہ ہے؟ جب تم مدینے جانا مسجد
نبوی میں داخل ہونا، جس کی پیشانی سب سے زیادہ نورانی ہوگی اور جس کا حسن سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگا اور اس کے ارد گرد لوگ حلقہ بنا کر ادب سے بیٹھے ہوں گے، سمجھ جانا یہی حسین ابن علی ہے۔ مدینے والے سب سے زیادہ جس کا ادب کر رہے ہوں گے، مدینے والے سب سے زیادہ جس کے آگے حلقہ بنا کر ادب سے بیٹھے ہوں گے، سمجھ جانا یہی حسین ابن علی ہے۔ یہ احترام تھا امام حسین کا مدینہ منورہ کے اندر، اور ایسا مدینہ چھوڑ کر اب حسین نکلے کیوں ہیں؟ اصل عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اے اہل بیت سے محبت کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ایسا مدینہ چھوڑا حسین نے کہ پورا مدینہ حسین کا ادب کرتا تھا۔ ادب، لوگ حج کر کے جب مدینہ طیبہ آتے نا، مدینہ طیبہ آتے تو پوچھتے تھے کہ علی اکبر ابن حسین کون ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کی زیارت کو آئے، اور جب علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تو ان کی زبانوں پہ درود جاری ہو جاتا، وہ اللہ کی تسبیح اور تکبیر پڑھنے لگتے کہ نبی تو دنیا سے ظاہری طور پہ گئے، لیکن ہم شبیہ پیغمبر ابھی تک خاندان رسول میں موجود۔ بچے کا ادب تھا، بچے کا احترام تھا مدینے والوں کے درمیان، حتیٰ کہ کسی کا نکاح ہو آل نبی کو بلایا جاتا، کسی کی میت ہو آل پیغمبر کو بلایا جاتا، خوشی کا موقع ہو نبی کی اہل بیت، غم کا موقع ہو نبی کی اہل بیت۔ حد تو یہ تھی، حالات تو یہ تھے، اگر کسی کے رشتے کے معاملے میں فیصلہ کروانا ہو تو نبی کے شہزادوں سے پوچھا جاتا یہ کریں کہ نہیں کریں۔ یہ حالات، حد تو یہ تھی کہ کوئی سفر میں جاتا تو بھی ان سے پوچھ کے جاتا جائیں کہ نہ جائیں۔ یہ حالات، اتنا احترام، اتنا اکرام تھا مدینہ طیبہ میں، لیکن مولا حسین نے کیوں چھوڑا؟ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ ایک وجہ تھی، بہت لمبی چوڑی نہیں، اس لیے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کو جگہ نہیں، لوگ تھک رہے ہیں، میں اپنی بات جلدی سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ تھی، وجوہات بہت سی بیان کی جاتی لیکن سب کو سمیٹ کر ایک وجہ تھی، یزید چاہتا تھا کلمہ پڑھ کر اللہ کے دین کو ختم کر دے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کر اللہ کا دین ختم کر دے۔ امام حسین نے اس خطرے کو محسوس کیا اور آپ نے سوچا اگر کلمے کے پردے میں ایسے ہی شراب پی گئی تو پھر بدر و حنین میں دی ہوئی قربانی ختم ہو جائے گی، اگر کلمہ پڑھ کر عورتوں سے زنا اسی طریقے سے روا رکھا گیا دین تو ختم ہوگا، نانا کو جو طائف میں پتھر مارے گئے اور جو قربانی دی نانا نے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، سوتیلی ماں، سوتیلی بہنوں کے ساتھ زنا ہو رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے کربلا کی قربانی کو، 3 دن کا یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا بدر و حنین کی آبرو کو بچانے کا نام ہے، یہ کربلا منی میں دی ہوئی قربانی کی تکمیل کا نام ہے، یہ کربلا قیامت تک کے دین کو محفوظ کرنے کا نام ہے، یہ چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جو طائف میں پتھر کھائے گئے تھے اس محنت کو بچانے کا نام کربلا ہے، جو احد میں حمزہ کو کلیجہ چبایا گیا تھا اس کو بچانے کا نام کربلا ہے، مصعب ابن عمیر کی شہادت کے تحفظ کا نام کربلا ہے، احد کے 70 صحابہ کے بے گور و کفن جنازوں کی آبرو کے تحفظ کا نام کربلا ہے، کربلا فتح مکہ کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے، کربلا حنین میں رسول اللہ اور صحابہ کی دی ہوئی قربانیوں کے تحفظ کا نام کربلا ہے۔ آپ کربلا کو سمجھتے کیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر نے 2 مصروں میں بہت بڑی بات کہہ دی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی اسلام کی زندگی کی بقا اور اس
کے تحفظ کا نام کربلا ہے. اسلام کو زندگی دی ہے کربلا نے, اسلام کو حیات نو دی ہے کربلا نے, اسلام کو اثر نو زندہ کیا ہے کربلا نے, اسلام کی نشاط ثانیہ کی ہے کربلا نے. اسی لیے تو حسین کو دین بھی کہا گیا اور دین کو پناہ دینے والا بھی کہا گیا. مسئلہ کیا تھا, مقدمہ کیا تھا, اختلاف کیا تھا؟ دیکھو جھگڑا کچھ بنیادوں پر ہوتا ہے. ایک جھگڑا ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے مقصد کے لیے, اور ایک جنگ ہوتی ہے حسد کے لیے. اب ذرا یہاں تھوڑا سا عرض کر سکتا ہوں نا, بتا سکتا ہوں, بات کروں نا پوری. آپ بیٹھ کر جگہ کی تنگی کی وجہ سے تھکے تو نہیں ہے نا, کھڑے ہونے والے بھی تو تھکے نہیں ہے نا. توجہ کرنا, جنگ کا مقصد دو ہوتا ہے, یا حسد یا مقصد, یا حسد یا مقصد. حسد کس سے ہوتا ہے؟ جو اپنے سے فضیلت میں بڑا ہو اس سے حسد ہوتا ہے. جو اپنے سے فضیلت میں بڑا اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے. اب فضیلت میں بڑا کیسے؟ مثال کے طور پہ میں کم خوبصورت ہوں, میں کم خوبصورت ہوں. اگر آپ میرے جملے ضائع کریں گے تو پھر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک بار سب مل کر یہاں سے وہاں تک درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سمجھنا میری بات کو, اس لیے کہ آج کچھ ظالم ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور حسین تو معاذ اللہ بڑے باغی تھے, بڑے ضدی تھے, استغفر اللہ, الیاذ باللہ. آدمی کم فضیلت والا ہو وہ زیادہ فضیلت والے سے حسد کرتا ہے. مطلب جیسے میری خوبصورتی کم ہے, جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگا میں اس سے حسد کرنے, یہ مجھ سے زیادہ حسین کیوں ہے. اب حسین اور یزید کے حسن کا مقابلہ کرو, دونوں کے حسن کا مقابلہ کرو. ہر مورخ نے لکھا ہے یزید بھیانک موٹا اور انتہائی بھدا. جیسے سور کے بدن پہ بال زیادہ ہوتے ایسے اس کے بدن پہ بال سور کی طرح تھے. انتہائی پھیلا ہوا جسم تھا, اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاری تھا, اسی لیے تو وہ کربلا میں نہیں آیا تھا. یہ اس کا حسن کا خاکہ ہے جو مورخین نے پیش کیا ہے. اور حسین کتنے خوبصورت تھے, دونوں کے حسن کا تقابل کیا ہے. علامہ جامی لکھتے ہیں اگر اندھیری رات میں حسین گلیوں میں نکل جاتے تو آپ کے چہروں کی کرنوں سے گلیاں منور ہو جایا کرتی. یہ علامہ جامی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, میں ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ سادات جب اہل بیت کی فضیلت کرنے پر آتے ہیں تو گلو کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے. میرے عزیز گلو وہ کریں جہاں ہے کچھ نہیں. یہاں تو ایسے قرآن جن کی فضیلتیں خود بیان کرے, قرآن جن کی شان میں آیت تطہیر نازل کرے, اس میں بوال کا کیا کیا جا سکتا ہے. ارے نبی کا خاندان وہ ہے, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں. کون جانتا ہے؟ کون؟ قدر والے. نہ قدرے نہیں جانتے, قدر والے جانتے ہیں. جن کو خدا نے عزت دی ہے وہ عزت والے نبی کے خاندان کی عزت جانتے. ذلیل لوگ نہیں جانتے, کمینے لوگ نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ قدر والے. استاد زمن کی قبر پہ اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے. بات کیا بڑی گئی, قدر والے. کون جانتا ہے؟ مل کے بولو, کون جانتا ہے؟ قدر والے. اللہ نے جن کو جنت کی عزتوں کے لیے قبول کر لیا ہے وہ نبی کے خاندان کی. اور کیسی قدر کرتے قدر والے؟ اپنے امامے کے شملے سے تلوے صاف کر. کیسی قدر کرتے قدر والے کہ بلبلے سدرہ ہو کر بھی اجازت کے بغیر نہیں. کیسی قدر کرتے قدر والے, اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پھرتے ہیں. کیسی قدر کرتے قدر والے, کیسی قدر کرتے ہیں. آئیے ان قدر والوں کو دیکھیں کیسی. ایک مرتبہ مال غنیمت آیا, فاروق اعظم کا دور ہے. کیا آیا مال جنگ کا مال غنیمت. امام علی مقام کے پاس دو لوگ ایک ساتھ لینے آئے اپنا اپنا حصہ. دو لوگ اپنا اپنا حصہ ایک ساتھ لینے آئے. کون دو لوگ؟ لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں,
شیخین کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے، وہ نہیں کرتے تھے۔ او جھوٹے، یہ روایت تو دیکھ، اور ایک نہیں ایسی ہزاروں روایت ہم سنیوں کے پاس موجود ہے کہ جتنی محبت انہوں نے کی اتنی محبت تم کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فاروق اعظم کے پاس دو لوگ ایک ساتھ آئے اپنا حصہ لینے کے لیے، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر، یعنی ایک فاروق اعظم کے خود کے بیٹے اور دوسرے امام حسین۔ دینے میں حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے بیٹے کو نہیں دیا، پہلے نبی کے بیٹے کو دیا۔ دونوں کا حصہ آیا، پہلے اپنے بیٹے کو نہیں، پہلے کس کو؟ نبی کے بیٹے، اور اپنے بیٹے سے زیادہ دیا۔ امام حسین کی عمر کم تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ توجہ کرنا، بابا یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میں جنگوں پہ جاتا تھا جب یہ کھیل رہے ہوتے تھے، یعنی اتنا بچپنا تھا جب میں جنگوں پہ جانے لگا تھا، یہ اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے، آپ نے ان کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا، جبکہ سینئریٹی کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے، ان کو کم ملنا چاہیے۔ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، مل کے بولو، قدر والے جانتے ہیں۔ قدر شانے، قدر شانے، پیچھے والے بھی قدر شانے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا میں ان سے سینئر ہوں، ان سے کارنامے اس وقت میرے زیادہ ہیں، آپ نے ان کو پہلے دیا، مجھ سے زیادہ دیا، حالانکہ زیادہ کا حقدار میں تھا۔ فاروق اعظم کے تیور بدل گئے، فرمایا عبداللہ حسین کی برابری کرنے چلا ہے، اگر حسین کی برابری کرنا ہے، حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کی نانی جیسی نانی لا، حسین کی دادی جیسی دادی لا، حسین کی خالاؤں جیسی خالہ لا، حسین کے ماموں جیسے ماموں لا، حسین کے نانا جیسا نانا لا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن حسین کی ماں کون؟ بنت پیمبر ہے کسی کی ماں؟ حسین کی نانی کون؟ جن کو عرش سے اللہ سلام بھیجتا ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سالن کا پیالہ لا رہی ہے، گرم گرم سالن حضور کے لیے، پیر پھسلا، شرما گئی، پیر پھسلا شرما گئی، ہے نا؟ شریف لوگ اگر سائیکل چلا رہے ہوں اور روڈ پہ ٹائر پنچر ہو جائے تو شرم آتی ہے نا، ارے میری سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ شریف آدمی بائک چلا رہا ہو، پیٹرول ختم ہو جائے روڈ پر تو دھکا دے کے چلانے میں شرم آتی ہے نا کہ میری بائک کا شریف کی بات کرتا ہوں، بدماشوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں۔ شریف لوگوں کی بائک کا پیٹرول ختم ہونے پر بھی شرم آتی ہے، اور اگر گر جائے تو اور آدمی شرماتا ہے۔ ارے لیکن وہ کون تھی؟ وہ کون تھی؟ ذرا توجہ کرنا، میں یہ خاندان نبی پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا۔ کون تھی وہ؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلی مرتبہ ام المومنین جو بنی۔ حضور جب کنوارے تھے اس وقت یہ حضور کے نکاح میں آئی، اور سب سے پہلے اپنا مال حضور کے قدموں میں رکھا۔ جب حضور کے قدموں میں مال رکھا نا اپنا، تو سجا دیا، ڈھیر لگا دیا، اتنا ڈھیر لگا مال کا کہ ادھر ام المومنین کھڑی تھی، ادھر اللہ کے رسول کھڑے تھے، مال کا ڈھیر اتنا بڑا تھا، نہ یہ ان کو نظر آ رہی تھی نہ وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ کہا حضور یہ سب آپ کے لیے، آپ جہاں چاہیں خرچہ کریں۔ سب سے پہلے نبی پر اپنا مال جس نے خرچ کیا ہے عورتوں میں، وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کی میں کیا فضیلت پڑھوں؟ ایک جملہ کہتا ہوں، میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے۔ صحیح ہے؟ توجہ اگر آپ کے تو سن لے خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، غوث اعظم کی جنت غوث اعظم کی ماں کے قدموں کے نیچے، غریب نواز کی جنت غریب نواز کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ خدیجہ وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے فاطمہ بنت پیمبر کی جنت ہے،
جنتی جوانوں کے سردار کی ماں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم کے تحت فاطمۃ الزہرا کی جنت، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں، اس کی جنت، اس فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں اس حدیث کے تحت، وہ عورت کا نام کیا ہے؟ اس خاتون کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ پیر پھسلا، شرما سی گئی، شرم آ گئی، حیا آ گئی۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ کٹورا لے کر وہ پہنچے، ان کو جو دماغ پہ بوجھ آ گیا ہے وہ دور کیسے ہو رہا ہے، دور کیسے کیا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے، اس سے پہلے کہ یہ میرے محبوب کے پاس پہنچے جا کر کے کہنا اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ اور خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل ہے، خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل ہے کہ باہر کا کوئی شور اندر سنائی نہیں دے گا، اور اس میں خدیجہ رہے گی اور کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا خدیجۃ الکبریٰ کا محل ہے، ایسا محل، اس کی بشارت دے دو۔ تو جس کے لیے عرش سے سلام آئے، وہ نانی کس کی ہے؟ ہائے ہائے، ہے کسی کی ایسی نانی جو ام المومنین کہلائے؟ وہ نانی کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ اور پھر کہا حسین جیسی خالائیں لا، رقیہ بنت محمد حسین کی خالہ، ام کلثوم بنت محمد حسین کی خالہ، زینب بنت محمد حسین کی خالہ۔ حسین جیسے معمولہ، قاسم و ابراہیم ابنان محمد رسول اللہ، یہ کون ہے؟ حسین پاک کے ماموں ہیں۔ تو کہا ابن عمر ان کی برابری کر رہے ہو، ان جیسا خاندان تو لاؤ۔ اور نانا سید الانبیاء، کوئی لا سکتا ہے ایسا نانا؟ تو بات دور نکل رہی ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ لوگ ابن عمر میں اور ابن علی میں فاروق اعظم نے خود فرق کر کے بتا دیا، جبکہ ابن عمر کون تھے؟ صحابی، ابن صحابی، صحابی ابن، وہ بھی صحابی تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور سے علم حاصل کیا، پھر بھی فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے برابر، حسین کے برابر۔ اور وہ پلہ جسے یزید لوگ کہتے ہیں پلید، وہ پلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ حسین اس سے حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی خوبصورتی امام حسین کی میں نے بھی پڑھ دیا نا۔ اور رہا خاندان تو اگرچہ اس کے والد صحابی ہیں سراخوں پر، دادا صحابی سراخوں پر، ہم صحابیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن نبی کے خاندان کا تقابل کوئی خاندان کر سکتا ہے؟ بنو ہاشم کے مقابلے میں کیا بنو امیہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جہاں تک نانا نانی کا معاملہ ہے، وہ ابن کثیر کی طرف جا کر کے پڑھیں، آپ تو پتہ چلے گا۔ ابن کثیر میں بدایہ و نہایہ میں لکھا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، آپ اس پر کوئی مجھ سے بحث مباحثے کا آغاز نہیں کریں، لڑنا ابن کثیر سے جا کے لڑیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے یزید کی ماں تو یہودی تھی، یزید کی ماں تو نصرانی تھی، عیسائی تھی، یزید کی ماں عیسائی تھی، اور اس کی جو پرورش ہوئی بچپنے میں، اس کی ماں نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی تھی، اور جو گالی دی تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ گالی دی تھی تو جب یزید پیٹ میں تھا تو اسی وقت حضرت امیر معاویہ نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ پیدا ہوا ننیال میں، کہاں؟ گرجوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، عیسائی ماحول جہاں سور کھایا جاتا تھا، شراب پیا جاتا تھا، اس ماحول میں وہ پیدا ہوا۔ کہاں وہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر کے کن کن کی گود میں گیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے ننیال کا پس منظر ابن کثیر نے پیش کیا ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، لیکن تقابل یاد رکھو، وہ پیدا ہو کر عیسائیوں کی گود میں گیا، اور حسین وہ ہستی ہے جو پیدا ہو کر سید الانبیاء کی گود میں تشریف لائی، جن کو گھٹی دی نبی نے، گھٹی دی نبی نے۔ گھٹی کی بات آئی ہے، گھٹی۔ لوگ کہتے ہیں یزید ایسا تھا، میں کہا دیکھ کیسا تھا۔ گھٹی دی، گھٹی۔ گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کو شہد چٹاتے ہیں، اور شہد چٹانے کے لیے نیک لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آپ تھک گئے اگر تو میں بات ختم کر رہا ہوں، تو آپ نہیں کی آواز نکالتے، سبحان اللہ کی آواز آپ کی کیوں نہیں نکلتی؟ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے سبحان اللہ سے داد نہیں چاہیے، میں داد والا آدمی نہیں ہوں، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں تم اس کی تائید کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ بات ہے۔
مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ ادھر ادھر سے رانگ نمبروں کی طرف سے آ کر مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو دیکھ کیا بول رہا ہے. سب عاشقان حسین ہے نا, تو ذرا بولو سبحان اللہ. ان کے نام پہ نہیں بولو گے تو کس کے نام پہ بولو گے؟ جن کے ہاتھوں سے جنت میں خیرات, جنت کی خیرات لینا ہے, ان کے نام پہ اگر گلے سے سبحان اللہ نہیں نکلے تو بات کیا؟ لوگ آواز بچاتے. کل کے لیے بچاؤ گے؟ مجھ سے کسی نے کہا بھئی تیری آواز تو بچا. میں کہا کس لیے؟ تو کہا کل کے لیے. کہا کل جو رہے گا وہ بولے گا, کل جو رہے گا وہ بولے گا. کہا کل رہو گے؟ میں نے کہا جو رکھے گا وہ توفیق بھی دے گا. پھر ذکر حسین کرتے ہوئے آواز بچاؤں تو منافقت ہے. ذکر حسین کرتے ہوئے اگر اپنی جان بچاؤں تو منافقت ہے. ہماری تمنا تو یہ ہے ہم اتنا ذکر حسین کریں کہ ذکر کرتے کرتے اسی حالت میں اللہ ایمان پر ہمیں موت نصیب کرے. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں. حسین عرض یہ کر رہا تھا مولا حسین کی بات ہے. وہ پیدا ہو کر کن کے ہاتھوں میں گئے؟ ابن کثیر کے بقول, ٹھیک تاریخی روایت. اور یہ پیدا ہو کے کس کے ہاتھوں میں؟ حضور کی. گھٹی دی جاتی ہے. گھٹی, گھٹی کیسے دی جاتی ہے؟ پہلی غذا کو گھٹی کہتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ شہد. کس کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے؟ نیک. نیک لوگ کے ہاتھ سے. کیوں کہ گھٹی دینے والا جو نیک ہوگا اس کا کردار بچوں میں منتقل ہوگا, ایسا لوگوں کا خیال ہے. ایسا کیا ہے لوگوں کا؟ اسی لیے کبھی پیر صاحب کو گھٹی دینے بلاتے ہیں, کبھی گھٹی دینے کے لیے سید صاحب کو بلاتے ہیں, کبھی گھٹی دینے کے لیے امام صاحب کو بلاتے ہیں, گھٹی دینے کے لیے کبھی بزرگوں کو. یعنی جو جتنا نیک ہو نا نظر میں, ایسے کو وہ آتا ہے اور گھٹی دیتا ہے تاکہ اس کا کردار منتقل ہو. اور کیا چٹاتا ہے وہ؟ پہلی غذا کیا؟ پہلی غذا کیا؟ توجہ, پہلی غذا کیا؟ اور شہد کیا؟ شہد کیا؟ مد کا. لوگوں نے, کسی نے کہا گھٹی, شہد. یہ مکھیاں, مکھیاں, شہد کی مکھیاں جاتی ہے, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, پتوں پہ بیٹھتی ہے, درختوں پہ بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اور رس چوس کر آتی ہے, پھر اس کو چھتے میں الٹی کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ اب شہد کیا ہوا؟ مکھی کی. بولو, یہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھ نہیں پائے حسین کیا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. بات یہ ہے سب سے پہلی غذا کیا؟ شہد. اور شہد کیا؟ مکھی کی. مکھی کی, مکھی کی. یہ تم نے, ہم نے گھٹی پی. کسی کو گھٹی امام نے دی, کسی کو گھٹی سید صاحب نے دی, کسی کو گھٹی پیر صاحب نے دی. حسین تمہارا تقابل کس سے کروں؟ حسین تمہاری برابری کس سے ہو سکتی ہے؟ تمہیں گھٹی دینے کی بات آئی تو نبی نے اپنی گود میں لیا, نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا شہد سے گھٹی ان کو دی جاتی ہے, میٹھے شہد سے, جن کے یہاں پر سید الانبیاء گھر میں نہیں ہوتا. یہاں تو نبی کا لعاب وہ ہے, اگر خارے کنویں میں ڈال دیں, اگر خاری کنویں میں ڈال دیں تو قیامت تک کے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. ایسا میٹھا میٹھا لعاب نبی نے گھٹی اوروں کو بھی دی ہے. آپ کہیں گے اوروں کو دی, میں کہا بالکل دی, لیکن اوروں کو دی تھوک نکال کے چٹا دیا, یہ ان کو گھٹی دی. لیکن جب حسن و حسین کی بات آئی تو نکال کے نہیں چٹایا, نبی نے حسین کے منہ میں اپنی زبان دے دی اور حسین ایسے چوسنے لگے. حسین نبی کی زبان کو ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے. پہلے دن نبی گود میں لے کر اپنی زبان دے کر حسین کو چسا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں نبی نے اپنے سینے کے سارے علوم پہلے ہی دن اپنی زبان کے ذریعے سے حسین میں منتقل کر دیا. اب زبان کے ذریعے نبی نے کیا کیا دیا اور حسین نے کیا کیا لیا, کیا کیا لیا, یہ تو دینے والے نبی جانتے. لوگ کتاب پڑھ کے عالم بنیں گے, حسین تم پہلے دن عالم بن گئے. لوگ کتاب پڑھ کے اخلاق مند بنیں گے, حسین تم
صاحب خلق عظیم کی زبان چوس کے اخلاق پا گئے. اسی لیے تو حسین جیسا با اخلاق کوئی نہیں, حسین جیسا علم والا. ارے حسین کے بیٹوں کا علم ایسا ہے کہ جعفر صادق کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے. میں سمجھا امام, جب آپ امام اور امام اعظم جس کو جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا, امام اعظم جس کو جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا, امام اعظم جس کو رسول اللہ نے امام اعظم, وہ امام اعظم کس کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کی. جب پر پوتے کا یہ حال ہے, لوگ امام حسین کو سمجھے ہی نہیں آج تک. جس دن حسین سمجھ میں آئیں گے اس دن تمہیں رسول اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. جس دن حسین سمجھ میں آئیں گے اس دن تمہیں دین سمجھ میں آئے گا. جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آئیں گے اس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا. تو بات دور نکل گئی. ایسا خاندان, ایسا حسن, اور دولت کتنی تھی امام حسین کے پاس. میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آپ کے جوناگڑھ میں, کیا یہ دوراجی میں, جوناگڑھ میں, اپلیٹا میں, راجکوٹ میں, ممبئی میں, اندور میں, دلی میں, ہندوستان میں, دبئی میں, سعودی میں, کہیں بھی کوئی فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے اللہ کے نام پہ کچھ دو, بڑے سے بڑا کروڑپتی, لکھپتی, اربوپتی, خربوپتی کتنا دیتا ہوگا؟ ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا مجھے بتاؤ کتنا دیتا ہوگا؟ 10 روپیہ, 20 روپیہ, 100 روپیہ, 50 روپیہ, 500 روپیہ تک میں نے لوگوں کو دیتے ہوئے. کس کو؟ بھکاری کی بات کرو جو دروازے پہ بھیک مانگ. اوروں کو ایسے نذرانے میں دے دیا یا رشتہ داری کی بنیاد پہ دے دیا, بطور زکوٰۃ دیا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کس کو دینا؟ جو پہچان کا نہیں ہے, جو جس کو جانتے نہیں ہیں, جس کو پہچانتے. وہ کون ہے؟ وہ آتا ہے تو بہت کم رقم دیتے ہیں, اگر دیتے تو جھوٹا کھانا دیں گے, پھٹے کپڑے دیں گے, پھٹے جوتے دیں گے, 500,000 روپے دیں گے. ٹھیک, اتنے ہی دیتے. کون دیتا ہے؟ اربوپتی, خربوپتی. اگر غریب آدمی ہو تو وہ 1 روپیہ بھی دیتا ہے, 50 پیسے بھی دیتا ہے نا کبھی کبھی. مجھ جیسا آدمی ہو تو شاید وہ کچھ دے بھی نہ. ہاں, آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنی کوئی فضیلت پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. میں ایسا ہی ہوں, سب سے زیادہ دنیا میں گنہگار, سب سے زیادہ سیاہکار, سب سے زیادہ بدکار. بس اتنا ہے کہ اللہ ان کے غلاموں میں قبول کرے. لیکن بات کہنے کی, کسی کو کہنے سے اچھا ہے کہ اپنی بات کہہ لو, کیونکہ میرے جیسے لوگ تو دیتے بھی نہیں ہوں گے. جا بھائی جا, کام کر, کام سیکھ, ہٹا کٹا کر, ایسے بھی لوگ کہہ کے بھیج دیتے, یہی ہوگا. لیکن حسین کیسے مالدار تھے؟ حسین مالدار کتنے تھے؟ ایک شخص بھیک مانگنے آئے, حسین اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اپنے غلام سے کہا اس وقت گھر میں کتنے ہیں؟ کہ 50,000 درہم پڑے ہوئے ہیں. فرمایا لے جا, اس کو دے دے. اس دور میں ایسا سخی بادشاہ حسین ہے. 50,000 درہم اس کو دے دے اور اس کو بلا کر لا. 50,000 درہم دے کر معاف کرنا. یہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. 50,000 درہم بھکاری کی گود میں, چولی میں رکھ کے کہا معاف کرنا. آج میرے پاس اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی عطا کر دے. اتنی دولت تھی. غریب لوگ اتنا کسی کو بھیک میں دیں گے؟ ہر سال حج کرتے تھے. 25 حج کیے پیدل, 25 حج. سواریاں آگے بھی چلتی تھی, پیچھے بھی چلتی تھی. لوگ کہتے تھے بیٹھ جاؤ, کہا نہیں, بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بن کے جانا اچھا نہیں لگتا, بادشاہوں کے دربار میں غلاموں کی طرح جانا اچھا لگتا ہے. ایسے سخی تھے. ایسی سخاوت یزید میں کبھی آ سکتی؟ وہ تو سب کا نچوڑ کے کھا گیا. یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, حقیقت ہے. اور اس کو اور بھی نصیب ہوتا تو اور بھی کھا جاتا. لوگوں کی جائیدادیں اس نے ضبط کی, اس نے سب کچھ کیا. اب رہی بات کی پرہیزگاری کی, یعنی کوئی تقابل ہی نہیں تھا. بات بہت دور نکلتی ہے, بات سمیٹ لیتا ہوں, اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. یعنی حسد کی بنیاد پر یہ جنگ. حسد کس سے ہوتا ہے؟ اپنے سے بہتر سے. کسی اعتبار سے وہ بہتر نہیں تھا, نہ نسب کے اعتبار سے, نہ سخاوت کے اعتبار سے, نہ تقوی کے اعتبار سے, نہ پرہیزگاری کے اعتبار سے, نہ حسن کے اعتبار سے. بلکہ یہ بتاؤں, حسین تو ایسا حسین ہے جس کی اصل بھی بے مثال ہے, جس کی نسل بھی بے مثال ہے.
اصل میں محمد الرسول اللہ اور علی جیسے لوگ ہیں، اصل میں فاطمہ اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی لوگ ہیں، اور نسل میں حسین کی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق جیسے لوگ ہیں۔ ہے ایسا خاندان کسی کا؟ اصل بھی بے مثال، نسل بھی بے مثال، ایسا خاندان، ایسا گھرانہ۔ مقصد کیا تھا کربلا کا؟ بس اسی پہ بات ختم کرتا۔ یہی میرے دل کا درد ہے، پورے ہندوستان میں یہی دکھڑا لے کر پھر مقصد وہ دین مٹانا چاہتا تھا کلمہ پڑھ کے، حسین دین بچانا چاہتا۔ حسین یہ چاہتے تھے کلمے کا یہ جو اس کے چہرے پہ ٹائٹل ہے میں اس کو نوچ دوں، اس کو نوچ دوں۔ لوگ آج کے میرے جوان کہتے ہیں سید صاحب اگر امام حسین بلاتے، امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، کچھ مقرر بھی کہہ رہے کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے، میں نے کہا کسی نے ساتھ نہیں دیا یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ امام حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا، جنات کا بادشاہ پوری ٹیم لے کر آیا تھا جنات کی، مولا آپ کہیں تو ہم لڑتے ہیں، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتے لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، مولا ہم مدد کرتے ہیں، کہا میں مجھے ساتھ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں بلایا حسین پاک نے؟ اگر بلاتے تو دو برابری کے لشکر ہو جاتے، بلکہ کم پڑ جاتا ادھر کا لشکر۔ میں کوئی پھینک نہیں رہا ہوں، میں ابھی دلیل دوں گا اس پر آپ کو، ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر حسین ایک آواز دیتے، صرف ایک آواز دیتے حسین ایک، میدان کربلا کم پڑتا، پورا کھچا کھچ بھر جاتا کربلا کا میدان، کم پڑ جاتے لوگ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا یار ذکر حسین کی محفل میں 1350 سال کے بعد اگر کسی کو بلایا جائے تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، ذکر سننے کے لیے بلاؤ تو جگہ کم پڑتی ہے، وہ خود بلا لیتے۔ اور اب میری عقیدتیں سنو، شیخ الورا کے مزار پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ غوث پاک کا بیٹا سو رہا ہے، رشک اللہ شاہ کا پوتا سو رہا ہے، بڑا معتبر خاندان ہے یہ غوث پاک کا، یہاں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرے حسین آواز دیتے، سنیو حسین کو بے کس بے بس مجبور مت سمجھنا، حسین مالک و مختار تھے لیکن بلایا نہیں۔ اگر بلا لیتے نا، آواز دے دیتے نا، تو ہوتا کیا؟ جو دنیا میں موجود تھے وہ سارے حسینی آ جاتے، جو قبروں میں تھے وہ قبروں سے نکل کے آ جاتے، جو عالم ارواح میں تھے وہ عالم ارواح چھوڑ کر حسین کی مدد کے لیے آ جاتے۔ ایسے نعرے سے تو اچھا تھا کہ نہ لگتا نعرہ، ایسے نعرے سے اچھا تھا کہ نہ لگتا نعرہ۔ بات کیا کہی؟ نعرے میں بات بھولنا مت۔ اگر حسین آواز لگا دیتے تو جو پوری دنیا میں حسینی تھے سب آ جاتے، قبروں سے نکل کے بھی آتے، عالم ارواح چھوڑ کے بھی آتے۔ کسی نے دامن پکڑے کہا امین القادری بہت بڑی بات نہ کر، بہت لمبی ہو گئی بات، بڑی ہو گئی، اتنی بڑی بات نہ کر۔ میں نے کہا اگر سننی ہے تو پھر میری سن، اگر سننی ہے میری سن، دلیل دینے لگا ہوں، بے دلیل نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، تحفۃ القادریہ میں امام ابو المعالی نے لکھا، یہ سب لوگوں نے لکھا۔ کیا لکھا؟ حسین کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا 11ویں یا 12ویں نمبر کا بیٹا، جس کو دنیا کہتی ہے قطب الاقطاب، شیخ الشیوخ، غوث العالمین، غیاث الکونین، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم، پیر
دستگیر، یہ امام حسین کے 11ویں یا 12ویں نمبر کے بیٹے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں۔ انہوں نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کے کہا تھا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب عبد القادر جیلانی نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دنیا میں جتنے ولی تھے وہ بھی گردن جھکانے آ گئے، جتنے قبروں میں تھے وہ بھی گردن جھکانے آ گئے، جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی گردن جھکانے آ گئے۔ ارے جب بیٹے کے کہنے پر عالم ارواح قبر سے لوگ گردن جھکانے آتے ہیں تو باپ کے کہنے پر گردن کٹانے کیوں نہیں جا سکتے؟ غوث پاک ہے نا، لیکن کون ہے غوث پاک؟ جو امام حسین کی نالین سر پہ رکھ کے دعا کرتا ہے اسے غوث العظم دستگیر۔ جب غوث پاک کے بلاوے پر لوگ سر جھکانے آ سکتے ہیں تو سر کٹانے ان کے دادا کے نام پہ نہیں آ سکتے، مگر بلایا نہیں، حسین نے بلایا۔ بلکہ جو آئے تھے ان کو بھی 10ویں محرم کو چراغ بجھا کر خیمے میں کہا چلے جاؤ، سب کو کہا، بیٹے کو بھی کہا چلے جاؤ۔ لوگ مصیبت میں بلاتے ہیں، حسین مصیبت میں کہتے چلے جاؤ۔ کیا جنگ ہے یہ؟ ہر جنگ میں لوگ بلاتے ہیں، اس جنگ میں حسین بیٹے کو بھی کہہ رہے تو بھی جا، بھائی کو کہہ رہے تو بھی جا، بچوں کو کہہ رہے تو بھی جا، بیویوں کیا کہتے تھے؟ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ میں ہی ان کو بے نقاب کروں گا۔ جو چہرے پہ کلمے کا اور اسلام کا لیبل تھا نا، حسین اس کو کھینچنا چاہتے تھے، اور وہ بڑی جنگ سے نہیں ہو سکتا، بڑے لشکر سے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مظلومیت اور بے کسی کی جو داستان بے نقاب کر رہی تھی یزید کو، یہ بے نقابی نہیں ہوتی۔ حسین نے اس کو بے نقاب کیا۔ اور آخری بات عرض کر لوں، اپنی گفتگو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اور امام عالی مقام نے کہا میری جنگ یزید سے نہیں، توجہ، شاید اس نقطے کو آپ نے سوچا نہیں، میری جنگ یزید سے، سامنے یزید تھا، بولو نا، ڈرو مت، بولو، یزید تھا سامنے؟ نہیں تھا بھائی، یہی تو ہے، پوری زندگی کربلا سنی، ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ یزید تھا کہ نہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ سب سے بڑا تو قوم کا یہی ہے نا۔ تقریر کیسی تھی؟ بہت شاندار تھی، کیا سمجھے؟ تو کہا ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ یزید تھا کہ نہیں۔ یہی تو بڑا مسئلہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جو میں کہلوا رہا ہوں، اسی لیے کہلوا رہا ہوں کہ مجھے پتا بھی چلے کہ آپ کہاں تک پہنچے، کربلا میں آپ پہنچے کہاں تک ہے، یہ بھی تو سمجھو۔ 22,000 کا لشکر ہے، لیکن اس میں یزید نہیں۔ یزید پورا ماسٹر مائنڈ ہے اس پلان کا، یزید مین رول ہے اس جنگ کا، سب سے بڑا مجرم ہے اس جنگ کا۔ لیکن حسین بتا کیا رہے؟ میری جنگ یزید سے نہیں ہے، میری جنگ فکر یزید رکھنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے سے۔ میری تلوار کس سے ٹکرائے گی؟ جو یزید کی فکر کا، سامنے یزید نہیں تھا نا، اس سامنے کے لشکر میں 700 حفاظ قرآن تھے۔ اگر آپ کو برا نہیں لگے تو میں یہ حقیقت بھی پڑھ دوں، اس سامنے کے لشکر میں 700 کم و بیش حافظ قرآن تھے، وہ ان کے پاس حافظ قرآن بھی تھے، سب کی داڑیاں تھی، بغیر داڑھی کا کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگوں میں بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے، بہت سے کوئی بات کروں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ شراب بھی پیتے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، پاپ بھی، داڑیاں بھی تھی، ان کی آنکھوں میں پاپ بھی تھا۔ امام حسین نے کہا میری جنگ صرف یزید سے نہیں، فکر یزید میں جتنے مسلمان ڈوبے میری جنگ سب سے ہے۔ اور امام علی مقام جو بار بار خطبہ دے رہے تھے نا کہ آ جاؤ کتاب و سنت کی طرف، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جب فرشتوں کی مدد نہیں لی، جنات کی مدد نہیں لی، کسی کو مدد کے لیے بلایا نہیں، تو پھر امام حسین ان کو کیوں مدد کے لیے پکار رہے تھے؟ لڑنے کے لیے نہیں بلا رہے تھے، فکر یزید چھوڑنے کے لیے بلا رہے تھے، یزید کی فکر چھوڑنے کے لیے بلا رہے تھے۔ حسینیوں، شربت اور کھچڑے والے حسینیوں، امام حسین کی جنگ آپ سے بھی ہے،
اگر آپ کے گھر کی فریج میں شراب رکھا جاتا ہے تو حسین کی تلوار آپ سے بھی ٹکرا رہی ہے. اگر آپ چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوا رہے ہیں، حسین کی تلوار آپ کی فکر سے بھی ٹکرا رہی ہے. اگر آپ بھی موبائل پر جوا اور گیم کھیلتے ہیں، حسین کی جنگ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ کسی حسین اور خوبصورت عورت پر اگر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں تو حسین کی لڑائی آپ کے ساتھ بھی ہے. اگر نماز کے اوقات میں آپ نے مسجدوں کو ویران اور سونی کر دیا ہے تو حسین کی جنگ آپ کے ساتھ بھی ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نماز پڑھ کے منکرین اسلام سے دوستی کر رہے ہیں، حسین کی جنگ آپ کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے اور ناپاک گھومتے ہیں، حسین کی جنگ آپ کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ حسین پاک کی جنگ ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحابی کا بیٹا پاپ کرے، حسین اس سے لڑتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتے، اس سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ کیسے ناراض ہیں؟ علی اکبر جیسا بیٹا دے دوں گا لیکن دین کی آبرو نہیں جانے دوں گا. قاسم جیسا بھتیجا دے دوں گا لیکن دین کی آبرو جانے نہیں دوں گا. علی اصغر جیسا معصوم دے دوں گا لیکن دین کی آبرو جانے نہیں دوں گا. حتیٰ کہ اپنی بیویوں کی چادروں کو لٹتا ہوا دیکھ لوں گا لیکن دین کی آبرو جانے نہیں دوں گا. خیموں کو جلتا ہوا دیکھ لوں گا لیکن دین کی آبرو جانے نہیں دوں گا. اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے گلے میں توق دیکھ لوں گا. اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ لوں گا. اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ لوں گا لیکن دین کو قسم کرسی میں اور بے سر و سامان نہیں دیکھوں گا. حسین نے بتایا، حسین کے نزدیک حسین کی جان سے زیادہ بھی قیمتی جو چیز ہے اس کو اللہ کا دین کہتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں. اب میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، حسین نے تو اپنی جان سے زیادہ اہمیت کس کو دی؟ اللہ کے دین کو دی. اور سنیو، تم شراب کی بوتلوں پر دین کی آبرو کا سودا کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں پر دین کی آبرو کا سودا کر رہے ہو. تم مسجد کے زینے پہ بیٹھتے ہو لیکن اذان ہوتی ہے تو یہ کہتے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہو کہ چلو نمازی آنے والے اٹھ کر کے چلو. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، حسینی کہلا کر تم یزید کے کردار کو زندہ کر رہے ہو. اور میں یہ بات اس سال نہیں، ہر سال ہر جگہ میں نے بیان کیا، حسین آج بھی کربلا میں ہے، حسین آج بھی کربلا میں ہے اور حسین پہ آج بھی تیر چل رہے ہیں. فرق اتنا ہے، کل حسین کے جسم پہ تیر چل رہے تھے، آج حسین کے دل پہ تیر چل رہے ہیں. فرق اتنا ہے، کل یزیدی تیر چلا رہے تھے، آج تیر چلانے والے، شربت اور کھچڑے کو بانٹنے والے لوگ حسینی کہلانے والے تیر چلا رہے ہیں. آپ کہیں گے کون سا تیر ہم چلا رہے ہیں؟ جب تم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکواتے ہو، وسترا تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ حسین پاک کے دل کو چھلنی چھلنی کرتا ہے. جب تمہاری بیٹیاں کوچنگ کے نام پہ، تمہاری بیٹیاں ولیموں میں، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں جب بے پردہ میک اپ کر کے جاتی ہے اور تم اس کو نہیں روکتے تو یہ ایسا تیر ہے جو حسین پاک کے دل کو چھلنی چھلنی کرتا ہے. کیا حسین کہتے ہیں اسی مقصد کے لیے 6 مہینے کا معصوم میں نے قربان کیا تھا، اسی مقصد کے لیے میں نے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر قربان کیا تھا. قربانی حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے والی میری قوم، قربانی حسین کو 10 دن کی محفلوں پہ تولنے والی میری قوم. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں امام علی مقام کی شہادتوں میں سے ایک شہادت حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے دلوں میں جائز مرادیں اور تمنا لے لے. میں کربلا کی شہادت میں سے بہت بڑی شہادت پڑھنے لگا ہوں. توجہ کرنا، امام علی مقام کی قربانی کیا تھی، کیسی قربانی دی. دیکھو، بیٹے سب کو پیارے ہیں، بیٹے سب کو پیارے ہیں، بلکہ بیٹوں سے پیار اتنا ہے، بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی. بیٹا اگر بائک لے کر گھر سے نکلتا ہے تو ہمارے دلوں کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ بیٹا بائک لے کر گھر پہ واپس نہ آ جائے، ہے نا. لیکن میرا بیٹا ہو یا آپ کا بیٹا، کوئی حسین کے بیٹے کے حسن کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا حسین کا بیٹا ہم شبیہ پیغمبر، آواز بھی نبی جیسی تھی، آواز بھی میرے نبی کی آواز جیسی، چلنے کا انداز بھی میرے نبی کے چلنے کی طرح تھا، خوبصورت اور حسن بھی میرے نبی کے حسن کی طرح. بیٹا بیٹا ہوتا ہے. کربلا میں سب آئے اور کہا مولا کربلا میں جانے دے، جان دے دے. حسین نے سب کو اجازت دی، لیکن جب علی اکبر آئے، بابا میں بھی جاؤں گا. امام نے کہا نہیں،
تو نہیں جائے گا۔ بابا سب کو اجازت دی، مجھے کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا بیٹا تو میرے نبی کی تصویر ہے، میرے نانا کی تصویر ہے، نبی کا خاندان، جب نانا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھتا ہے، تو کیسے جائے گا؟ نہیں جائے گا تو۔ کہا بابا بی بی زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ حسین کے جوان بیٹا کربلا میں تھا اور باپ شہید ہو گیا؟ مجھے رسوا نہ کریں بابا، میں آپ سے پہلے جاؤں گا، آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ آپ سے پہلے جاؤں گا۔ مولا حسین نے کہا ماں کا واسطہ دیا تو نے مجھے، پھر جا۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے مولا حسین نے کہا علی اکبر بہت تمنا تھی میرے بیٹے کہ میں تجھے شادی کا دولہا بناؤں گا، اور میرا خوبصورت ہم شبیہ پیغمبر سہرے میں کیسا لگے گا یہ دیکھنے کی تمنا تھی، لیکن آج دین پہ وقت آیا، آج دین پہ وقت آیا، دین پہ۔ تو بیٹے آج تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا، لیکن تجھے اپنے ہاتھوں سے میں شہادت کا دولہا بناؤں گا۔ علی اکبر کے سر پر پھولوں کا صحرا نہیں، علی اکبر کے سر پہ خونوں کا صحرا سجے گا۔ علی اکبر کسی لڑکی کو دلہن نہیں بنائے گا، علی اکبر تو شہادت کو دلہن بنائے گا۔ علی اکبر بارات لے کر کسی کے گھر نہیں جائے گا، علی اکبر کی بارات سوئے جنت جائے گی۔ علی اکبر کو سجانے کے لیے دوستوں کی قطاریں نہیں آئے گی، علی اکبر کو سجانے کے لیے حوروں کی بہاریں آئے گی۔ حضرت استاد زمن نے کہا تھا حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ حسین پاک نے اپنے 18 سال کے بیٹے کو اپنے نانا کا امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا، اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھ کر کے ایزار پہنے ہوئے تھے، کرتا پہنے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھ سے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ علی اکبر جانے لگے، مولا حسین نے کہا اکبر رکو، ایک بار پلٹو، ہم شبیہ پیغمبر کو آخری بار تو دیکھو۔ علی اکبر پھر پلٹے، کب جاؤ؟ پھر کہا رکو ایک بار اور دکھا دینا اپنا۔ یہاں پہنچ کر مجھے سورہ یوسف کی تفسیر یاد آتی ہے، یہاں پہنچ کر مجھے سورہ یوسف کی تفسیر یاد آتی ہے جو امام غزالی نے لکھا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے بابا ہم یوسف کو لے جا رہے کھیلنے کودنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، لے جانے دیں، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے چمٹایا تھا اور کہا تھا نہیں میں یوسف کو جانے نہیں دوں گا، میں یوسف کو جانے نہیں دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بابا آپ کے 12 بیٹے، بابا آپ کے 12 بیٹے، 11 بیٹوں کو چھوٹ دے رکھے کھیلنے کودنے کی، مجھے کیوں چمٹا لیتے، کیوں جانے نہیں دیتے آپ؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف آج تجھے میری محبت کا احساس نہیں ہے میرے بیٹے، تجھے آج میرے دل کی تڑپ کا احساس اس دن ہوگا جب تیرے جیسا خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا، جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے سوتیلے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، تو جو اس دن تیرے دل پر گزرے گی، جو اس دن تیرے دل پہ گزرے گی، وہی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ یوسف حضرت علی اکبر جب جنگ میں جانے لگے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ مجھے یاد آیا، وہاں تو حسن یوسف تھا، یہاں تو علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے، لیکن جب حضرت مولا علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے تو مورخ لکھتے ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے علی اکبر ایسے سج دھج کے آئے تھے کہ اس وقت یزیدی فوج میں سے ہر شخص نے تلوار تیر کمان زمین پہ رکھ دیا۔ شمر نے کہا او نامردو تمہیں کیا ہو گیا، او نامردو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ جو ہے وہ لڑتے نہیں، تم لوگ جنگ نہیں کرتے؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا شمر حد ہو گئی، ہم ان سے لڑ سکتے حسین اور اولاد حسین سے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ شمر نے کہا ظالموں یہ رسول اللہ نہیں ہے، یہ ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر ہیں، اٹھاؤ حسین کے بیٹے سے لڑو۔ المختصر یہ پھر امام علی اکبر کے سینے میں آپ بہت لڑے، 500 کو پہلی مرتبہ میں مارا، پھر لوگوں کو مارا، بڑی بہادری کی وہ نہیں پیش کرنا چاہتا، اختتام شہادت کا پڑھنا چاہتا ہوں۔
ایک نیزہ ایک ظالم نے ایسا سینے علی اکبر میں مارا، پہلے تو تیروں سے لہو لہان ہو چکے تھے، جب سینے میں نیزہ پڑا، ابن عساکر لکھتے ہیں امام علی اکبر زمین پر آئے اور گرے تو آواز دی بابا مجھے سنبھالو۔ جب میرا مولا حسین آئے تو علی اکبر کو گود میں لیا، چہرے کا غبار صاف کیا، اور چہرے کا غبار صاف کر کے امام علی مقام نے دیکھا کہ بیٹے نے آنکھ کھول دی، تو علی اکبر کہتے تھے بابا اگر ابھی بھی آپ پانی پلا دیں گے نا تو علی اکبر اب بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن بابا بہت درد ہو رہا ہے میرے سینے میں، یہ نیزہ نکال دو، میں پھر ان ظالموں سے لڑوں گا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے 56 سال کی اپنی، چونکہ 56 سال کی عمر ہو چکی تھی، 56 سال اپنی پوری طاقت کو امام نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پوری طاقت لگائی اور زور لگایا، اور سینے علی اکبر سے جب آپ نے نیزہ کھینچا ہے، سینے علی اکبر سے نیزہ کھینچا ہے، ابن عساکر کے بقول نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل کر کے آ گیا۔ جب علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکلا ہے، امام علی مقام، وہی کھڑے رہ جاؤ بھیا، اللہ کا واسطہ وہی کھڑے رہ جاؤ، بہت بڑی بات میں کرنے چلا ہوں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں آج مجھے، اس لیے کہ میں جس کی شہادت پڑھ رہا ہوں وہ ہم شبیہ پیغمبر ہے، یہاں تو یہ ذکر سن کر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھیں نبی اور آل نبی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی اکبر کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا، جب امام حسین نے اس کو کھینچا ہے تو نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا، ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک، یہ قول ابن عساکر کا پڑھا ہوں، 56 سال کی عمر تک امام حسین کے نہ داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے نہ سر کے بال سفید ہوئے تھے، لیکن جب نیزے کی انی پر آپ نے علی اکبر کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو اسی وقت امام حسین کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ امام علی مقام جب علی اکبر کا لاشا لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مولا 18 سال کی اس قربانی کو، جوان قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جوان قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یہ کہتے ہوئے آئے تو سیدہ زینب نے حضرت شہربانوں سے کہا شہربانوں دیکھو دیکھو حسین کے جوان بیٹے کی شہادت نے آج میرے حسین کو بوڑھا کر دیا ہے، آج میرے حسین کو بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کی اس قربانی کو، اتنی بڑی قربانی کو ہم صرف رسومات پر تول رہے ہیں، خدا کے لیے کربلا کا مقصد دین کا تحفظ تھا۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں تو ہمارا نام حسینیوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا، اگر ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہمارا نام حسینیوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا، اگر ہم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کے دھندے کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اٹھو گے تو پتا چلے گا کہ ہم تو خود فریبی میں مبتلا تھے، شیطان کے مکر کا شکار تھے، آج تک اپنے آپ کو حسینی کہتے رہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھے تو یزیدی کردار پہ اٹھے۔ اس وقت کس کے پاس جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کس سے مدد طلب کرو گے، کہاں جا کر کے کس کی دعائی دو گے؟ جنت ملنا کس کو ہے؟ جس کو حسین کے بابا چٹھی دیں گے جنت اسی کو ملنا ہے۔ قیامت کے دن اگر کربلا کا یہ سانحہ، کربلا کا یہ واقعہ، کربلا کا یہ معاملہ اگر مولا علی نے پوچھ لیا میرے بیٹے نے تو نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی، گھر کا بچہ قربان کر دیا تھا، ظالم تو بستر میں پڑا رہ کر نماز چھوڑتا تھا، بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ حسین کے نانا نے کہا میرے بیٹے حسین نے تو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو جو ہے وہ دین پہ قربان کیا تھا، اور دین کو تو نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی تھی، تیرے گھر میں سیریل کے نام پہ اللہ کو گالیاں دی جاتی تھی، تیرے گھر میں فلم کے نام پہ زنا کے مناظر دیکھے جاتے تھے، اس وقت اللہ رسول کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے حسینی اگر پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کر لو، بدلنا ہے تو آج بدل لو۔ یہ ولیوں کے آستانے یا عرس کا مقصد صرف کہانی قصہ نہیں، عرس کا مقصد صرف نیاز فاتحہ نہیں، عرس کا اصل مقصد نیاز فاتحہ کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دہرایا جائے، ان کی زندگی کو بتایا جائے، تاکہ جس راہ سے یہ گزرے، جس سنت و کتاب پر انہوں نے عمل کیا، اسی کتاب و سنت پر ہم بھی عمل کریں۔ یہ عرس کا مقصد ہے۔ آج سچی توبہ کرو، بدل کر جاؤ، اپنے آپ
آپ کو تبدیل کرو اور اپنے اندر کردار حسینی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچا حسینی بنائے، ہمارے گھر میں دینی ماحول بنائے، دین پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔